بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں حکیم فرقان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درد گردہ، گردے میں پتھری یا گردے میں سوزش ہو جانا۔ یہ علامات، اس کی وجوہات اور اس کا مکمل علاج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوستو، گردے میں پتھری کیوں ہوتی ہے؟ گردے میں درد کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گردے میں سویلنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک قدرتی نظام ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ جو گردے ہیں انسان کے، ان کے بہت زیادہ جسم کے اندر فائدے ہیں۔ گردے جو ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جن کی وجہ سے گردوں کے اندر درد، ورم، سوج یا پتھری کا پیدا ہو جانا، ان سے پرہیز کیا جائے۔ تو ورم گردہ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شدید ورم گردہ ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ پرانی ورم گردہ ہوتی ہے۔ تو گردے میں جو ورم پیدا ہوتی ہے اس میں شدید سردی کا لگنا، ملیریا، سل، ایگزیمیا، چوٹ وغیرہ کا لگ جانا اور پتھری کا پیدا ہونا، ان وجوہات کی وجہ سے گردے کے اندر ورم پیدا ہوتی ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، جگر کی خرابی اور کاربالک ایسڈ کا بھی استعمال کرنے کی وجہ سے ورم گردہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں میں حمل کے دنوں میں زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے بھی یہ عارضہ، یہ ورم گردہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی وجوہات اور اس کی جو علامات ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ورم گردہ یا گردے میں کوئی شکایت ہو چکی ہے۔ تو اس پر گردے کے مقام پر پہلے تو ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور پیشاب کے اندر نوشادر کی قسم کی بو آتی ہے۔ تو جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات پیپ وغیرہ کا بھی آنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کبھی مریض کا پیشاب بند ہو جاتا ہے اگر یہ مرض سردی کی وجہ سے ہو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے اگر سردی کی وجہ سے یہ مرض لگ گیا ہے تو جسم کے اوپر سوجن وغیرہ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی علامات میں جب جسم کے اوپر سوزش ہو تو سمجھیں کہ گردے کو سردی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کی جو خاص علامات ہیں، اس میں یہ مرض جب زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے عام استسقاء جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور استسقاء کی وجہ سے چہرہ اور جسم جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ اسی طرح اس مریض کی جو ہیں وہ آنکھیں جو ہیں وہ تقریباً چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی اچھی طرح سے، اور چہرے کا رنگ جو ہے وہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایسا مرض جو ہے، یہ مرض جو ہے یہ چھپ کر چلتا رہتا ہے اور مریض کو پتہ نہیں چلتا۔ بس اس کی جو پہلی علامت ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ مریض کا سانس جو ہے وہ جلدی پھولتا ہے، اس کو سانس کی تھوڑی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ علامات جو ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ورم گردہ جو ہے یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے مریض کو سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ شراب نوشی اگر کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے۔ تو شروع میں جو ہے یہ مرض جو ہوتا ہے ورم گردہ کا، اس میں مریض کو پیشاب تھوڑا زیادہ آتا ہے، البیومن کی مقدار جو ہے وہ بھی ساتھ میں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ مرض پرانا ہوتا جاتا ہے تو پیشاب کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے اور البیومن جو ہے اس کی مقدار زیادہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جسم پہ کمزوری جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض مریضوں کا جو ہے وہ یورین اور پیشاب ان کا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، جو کہ ہلاکِ جان بن جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کو جو ہے وہ سخت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، آرام سے اس کو بستر پر لٹا دیں
سخت کام نہ کرے، سفر وغیرہ سے پرہیز کروائیں اس کو، تو اس مریض کو جو ہے گرم کپڑے پہنائیں، گرم بستر پر لٹائیں جو اس کا علاج ہے، اور اس کو پسینہ آنے دیں تھوڑا تھوڑا۔ جب اس کو پسینہ تھوڑا تھوڑا آئے گا تو اس سے اس کی طبیعت جو ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہو مریض کی، ایسا مسئلہ ہو، تو اس کو سوائے دودھ کے کوئی چیز اور نہ دیں، یا سابودانے کی کھیر بنا کر جو ہے ایسے مریض کو دینی شروع کریں۔ اور ایسے مریض کو بطور خوراکی جو ہے وہ نسخہ دینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ اس کو سب سے پہلے نمبر پر مغز خربوزہ لے لیں، جو سب سے آسان علاج ہے وہ استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر مغز خربوزہ اور مغز جو ہیں کدو کے بیج، یہ دونوں چیزوں کا تھوڑا ان کو کوٹ لیں۔ مغز خربوزہ اور مغز کدو جو ہیں ان دونوں کو کوٹ کر تھوڑا تھوڑا، تو اس میں پانی ڈال کر تقریباً اگر یہ 2 تولہ لے لیں تو اس میں 1 گلاس پانی ڈال دینا ہے۔ 1 گلاس سے بھی 2 گلاس ڈال لیں۔ اس کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ جب یہ 1 گلاس رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا ہونے پر مریض کو پلا دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر سالم ایک خربوزہ لے لیں ثابت، اس کو بھی کاٹ کر اس کے بیج جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں، اس کا چھلکا بھی ساتھ ہو، تو اس کو گرائنڈر کر لیں۔ گرائنڈر کرنے کے بعد 1 گلاس کپ کا جو 1 گلاس پانی ہے اس میں وہ ڈال دیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں، جیسے عام ملک شیک تیار کرتے ہیں۔ تو اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو اسٹیل کے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب 2 سے 3 ابال آ جائیں تو پھر اتار کر اس کو چھننی سے چھان لیں، اور یہ پانی ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بھی پلا سکتے ہیں۔ اس سے بھی ورم گردہ، مثانے کے اندر درد، سوزش، سویلنگ، خون کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اب ہم آپ کو جو پتھری کا علاج ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جس کے گردے کے اندر پتھری ہو اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں۔ تو مختصر سا یہ ہے کہ جب گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے تو کمر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے آج کل کہ گردے کے اندر پتھری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر مریض کو سب سے پہلے نمبر پر تو زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو اس سے گردے جو ہیں وہ اچھی طرح واش ہوتے رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر پتھری کے لیے جو ہم اپنے دواخانے پہ مریضوں کو نسخہ دیتے ہیں، ہم نے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش ہے ہماری کہ جتنے بھی مریض ہمارے پاس گردے کی درد یا پتھری کے آتے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فری میڈیسن دیتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے ہمارا الحمدللہ کامیاب ترین ہے گردے کی پتھری کے لیے۔ تو علاج نوٹ فرما لیں گردے کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر سنگ سرماہی، سنگ سرماہی، یہ اگر آپ کے پاس 1 دانہ ہو سنگ سرماہی کا، جتنا دانے کا وزن ہے اتنا ہی نشادر لینا ہے، اس کے برابر وزن۔ تو دانے کو پیس کر، 1 دانے کو پیس کر اس کا پاؤڈر کرتے ہیں، تو اس کی 2 خوراکیں بنانی ہیں۔ 1 دانے کی 2 خوراکیں بنانی ہیں، اور 1 دانے کے برابر نشادر جو ہے اس کے اندر مکس کرنا ہے، اور تقریباً 1 جگ جو ہے یا 2-2.5 کلو جو ہے وہ دودھ کی لسی تیار کر لیں، اور دوپہر کے ٹائم یا 10-11 بجے کے ٹائم جو ہے یہ خوراک مریض کو 1 دیں، اور وہ پانی جو بنایا ہوا ہے، لسی جو ہے، وہ تھوڑی تھوڑی مریض کو پلاتے رہیں۔ تو اس سے پیشاب جتنا آئے گا اس کے ساتھ یہ پتھری جو ہے
وہ انشاءاللہ ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر پیشاب کے راستے جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ ورم گردہ کے متعلق جو علامات اور اس کا علاج ہے وہ شیئر کیا، اور نمبر 2 پر جو گردے کی پتھری کا معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر درد گردہ ویسے بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو میں نے خربوزے کا نسخہ آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ استعمال کریں، اس کو بنا کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انجیکشن سے جلدی جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اتنی جلدی انجیکشن بھی جو ہے وہ درد کو ختم نہیں کرے گا جتنی جلدی یہ جو خربوزے کا شیک تیار کر کے اس کا پانی جو ہے وہ پینا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مجرب ترین علاج ہیں، اور یہ آزمائیں، یہ استعمال کریں اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ سے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی۔ اللہ حافظ۔